اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو آیان نجسہ میں چل رہی تھی اور لاسٹ آخری جو بیان تھا وہ غلاب کے بارے میں تھا، غالی کے بارے میں تھا، جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ کہ کون غالی کہلاتا ہے اور کون غالی نہیں کہلاتا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ دو قسم کے کافر بیان ہوئے۔ ایک وہ کافر جن کا تعلق مسلمان فرقوں سے نہیں ہے، جس کی تشریح بیان کی، ایتھیسٹ ہے، اللہ کو نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو انتخاب کرتے ہیں۔ خوب اس کے بعد دوسری جو کیٹیگری تھی وہ ان کافروں کی تھی کہ جو اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا بیان ہوا وہ آغا سیستانی نے اسے غالی کو اس میں ڈالا ہے۔ آغا خوئی نے بھی تقریباً یہی غالی جو ہے وہ سب سے پہلا گروہ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن غالی کی ان کیٹیگریز میں آتے ہیں کہ جس کو گزشتہ دو گفتگو میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ دوسرا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ بھی کافر کی بحث میں آتے ہیں، وہ ہے ناصبی۔ خب ناصبی کسے کہتے ہیں؟ ناصبی وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اپنی دشمنی کو اظہار کریں، فقط دل میں رکھیں نہیں، اظہار کریں اپنی دشمنی کو۔ اپنی دشمنی کو جو اظہار کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ دیکھیں بہت سارے ایسے فرقے ہیں کہ جو شیعوں سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، وہ ناصبی نہیں ہیں۔ وہ ناصبی کافر کے دائرے میں داخل ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، اس ذیل میں پچھلی سے پچھلی گفتگو میں ایک سوال آیا تھا بوہری اور اسماعیلی کے حوالے سے۔ بوہری اور اسماعیلی کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا کہ کیا وہ لوگ کافر کے زمرے میں ہیں یا کافر کے زمرے میں نہیں ہیں۔ اچھا، بوہری ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ باقی مسلمانوں کی طرح
متدین دیندار مسلمان اظہار کرتے ہیں، عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، اور جو بھی اسلام کے ایک ظاہری رنگ و روپ ہے اس کو اسلام کے ظاہری احکامات کو مانتے ہیں، لیکن ایک پرابلم جو ان کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اب یہ نہیں معلوم کہ آیا ان کے دین کا حصہ ہے۔ اگر دین کا حصہ ہے تو مشکل ہو جائے گی، لیکن اگر دین کا حصہ نہیں ہے، جس طرح ہمارا تشیع کے دین کا حصہ ہے، دشمنان آل محمد علیہ السلام سے براءت دین کا حصہ ہے شیعوں کا۔ اچھا، کیونکہ اسماعیلی اور بوہری وہ دین ہے جو ایک مخفی دین ہے، اپنے دین کا اظہار نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے دین کے اعتقادات کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہم کو حکم دیا تھا تقیے کا، وہ تقیے کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں زمانہ گزرتے اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ تقیہ واجب ہو۔ تقیہ واجب ہے جب انسان کی جان مال اور آبرو کو خوف و خطرہ ہو، لیکن اگر جان مال اور آبرو اور عزت کو اگر خوف و خطرہ نہ ہو تو تقیہ واجب نہیں ہے۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں گروہ کا دین بیسیکلی اور بنیادی طور پر ہی ان کی شاید تعلیمات میں ہے، یعنی ان کے اساس دین میں ہے کہ دین کو چھپا کر رکھو۔ اب کیا غرض ہے علی یہ حال، لہذا بوہری ایز سچ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف ایک پرابلم ہے، اور وہ یہ نہیں معلوم کہ آیا ان کے دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ ہے 7ویں امام سے اور باقی 8ویں امام سے 7ویں امام سے اظہار برات کرتے ہیں، اظہار برات کرتے ہیں، جو بعض افراد نے ان کی اس عمل کو بیان کیا۔ الحمدللہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اگرچہ کوئی خاص اس بوہرا جماعت سے کوئی انٹریکشن بھی نہیں رہا، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال چونکہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے دین کا حصہ ہے، لہذا خود بوہری افراد مسلمان دائرے میں داخل ہیں، مگر یہ کہ جس بوہری کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اظہار برات کرتا ہے، اظہار برات کرتا ہے، اظہار دشمنی کرتا ہے، لہذا بوہری حضرات اگر نہیں معلوم ان کے دین کا جز ہے یا نہیں ہے، تو اب ہمارا اگر کسی ایک بوہری سے انٹریکشن ہو جائے اور نہیں معلوم کہ یہ 7ویں امام 8ویں امام یا باقی ائمہ اطہار علیہ السلام سے اظہار برات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا یہ شخص کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو شک میں جو ہے اسے پاک سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کے دین کا حصہ ہے تو پھر پوری کمیونٹی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، اور پوری کمیونٹی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال شک ہے، لہذا شک میں جو وہ، اور تحقیق بھی واجب نہیں ہے، شک میں انہیں پاک سمجھا جا سکتا ہے اور پاک سمجھا جائے گا۔ آغا خانی افراد کہ دونوں در حقیقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھٹے امام کے فرزند تھے، جو چھٹے امام کی زمانے میں انتقال فرما گئے تھے،
ایک گروہ نے حضرت اسماعیل کی امامت کا دعویٰ کیا اور وہیں سے یہ فرقہ کنٹینیو ہوا ہے. پھر آگے جا کے ان میں اختلاف ہو گیا تو ایک آغا خانی بن گیا، ایک بوہری بن گیا. آغا خانی میں چونکہ عام طور پر جو مشاہدہ کیا گیا ہے یا جو تھوڑی بہت معلومات ہیں، ویسے تو ظاہر ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگرچہ ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کا اسٹائل سے کوئی چیز اسلام کی کبھی مشاہدہ نہیں ہوتی ہے. علی ای حال اب اگر یہ چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جن واجبات کو یہ لوگ انجام نہیں دیتے، تو اب یہاں پر توجہ کریں، یہاں پر کس کیٹیگری میں داخل ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا اگر انکار کرتے ہیں اور جان بوجھ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر بھی انکار کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ جانتے ہوئے کہ رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ نے نماز کا حکم دیا لیکن ہم نہیں مانتے، یا یہ جو باقی مسلمان نماز پڑھتے ہیں یہ والی نماز نہیں ہے بلکہ ہماری ایک خاص نماز ہے، اور اگر کسی شبہے کی وجہ سے، ڈاؤٹ کی وجہ سے یہ اگر ان کے ذہن میں اگر شک و شبہ آ گیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ کافر نہیں کہلائیں گے اسماعیلی اور آغا خانی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ظاہری مسلمان کہتے ہیں. ممکن ہے بعض ضروریات دین کا انکار کرتے ہوں، لیکن چونکہ یہاں پر امکان یہ کہ کمیونٹی لیول پر ایک ایسا ڈاؤٹ اور شک و شبہ ڈالا گیا ہو کہ جس کی وجہ سے عام عوام کہے کہ یہی دین ہے، یہی پرفیکٹ دین ہے، یہی اللہ رسول کا دین ہے. تو چونکہ توجہ کریں، نماز روزے اور واجبات کا انکار کر دینا کب کافر بنا دیتا ہے؟ جب انکار رسالت ہو رہا ہو، چاہے پارشلی، کہ پارشلی کو ہم نے بیان کیا، پارشلی انکار رسالت کسے کہتے ہیں؟ پارشلی انکار رسالت کا مطلب یہ ہے کہ معلوم، ویسے ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن معلوم ہے کہ یہ حکم رسول نے فرمایا، ہم رسول کے اس حکم کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ کہلائے گا پارشلی، جزوی طور پر جو ہے وہ رسالت کا انکار ہے، یہ بھی موجب کفر ہے. اب نہیں معلوم کہ آیا یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، لہذا چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لہذا ان کے ساتھ بھی طہارت والا برتاؤ کیا جائے گا کہ ہم انہیں پاک سمجھیں گے. چونکہ یہ گزشتہ چونکہ منہاج میں نہیں آیا ہے بوری اور آغا خانی کے لیے بیان، لیکن کیونکہ سوال آیا تھا بوری اور آغا خانی کا. پس دوسرا جو نجس ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ناصبی. ناصبی وہ کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا اظہار کریں. دیکھیں بہت سارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو ممکن امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو، ممکن ہے کیا اکثر ایسے مسلمان اسکالرز کی بات کر رہا ہوں، جو باقی کو امیر المومنین سے افضل قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے کلام میں تشیع سے، مخالفت کی وجہ سے ایک دشمنی جیسی محسوس ہوتی، لیکن اہل بیت سے نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت سے ان کی دشمنی ہے. توجہ فرمایا آپ نے. لہذا یہ وہ ناصبی نہیں ہے کہ جو نجاست کے دائرے میں داخل ہو جائیں. بس آگے سلطانی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی شک نہیں کہ ناصبی کافر ہیں. اگر کوئی فرماتے ہیں کہ ناصبی کافر ہیں، لہذا ناصبی کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تیسری قسم جو مسلمان فرقوں میں کافر کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ ہے خارجی.
خارجی کسے کہتے ہیں؟ اگر سیستانی نے اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، اگر کوئی نے صرف خارجی کو بیان کر دیا، خارجی کو بیان کر دیا اور بہت زیادہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا۔ دیکھیں، توجہ کریں، خوارج کون ہے در حقیقت؟ خوارج در حقیقت وہ گروہ ہے جو جنگ نہروان میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے مد مقابل آئے تھے، وہ ہے خارجی۔ آج کے زمانے میں جو خارجی ہیں وہ اصل اہل بیت امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے معلوم نہیں بغض و عداوت رکھتے ہوں، وہ میکسیمم ان کی فقہ، جو ان کی فقہ ہے، جو ان کی توضیح المسائل ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے جہاں پر ہم رہتے ہیں، اب یہ ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا آگے سیستانی نے خارجی کی دو قسمیں بیان کی ہے۔ ایک وہ خارجی جو اعلان ہے دشمنی ہے اہل بیت کرتے ہیں، اور وہ ناصبی کی کیٹیگری میں داخل ہو جائیں گے اور کافر ہو جائیں گے۔ لیکن ایک خارجی وہ ہے کہ جو ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، جو بھی ان کی فقہ ہے، ان کا دین ہے، ان کی شریعت ہے، جو ان کے علماء نے جو فقہ بیان کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فقہ، جو ان کی فقہ بیان کی ہے، جو ان کے احکام بیان کیے ہیں، اور اس کے فالوورز ہیں، یہ کوئی بغض و عداوت نہیں رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، کوئی بغض اہل بیت اطہار الاسلام نہیں ہے۔ لہذا آگے سیستانی نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ آگے کوئی نے عروۃ الوثقی میں اس طریقے سے تقسیم کیا ہے، منہاج میں اس کو ڈیٹیل بیان نہیں کی، لیکن وہاں پر عروۃ الوثقی میں اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اگر خارجی ناصبی ہے تو نجس ہے، اگر ناصبی نہیں ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے۔ لہذا ہم نے اس مسئلے میں اپنے استاد سے معلوم کیا تھا کہ اگر کوئی جو کہتے ہیں کہ خارجی جو ناصبی نہیں ہیں وہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہیں، تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے تو یہاں پر اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جو ہم نے استاد سے معلوم کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ خارجی کہ ان کے فقہ والے ہیں، ان کی شریعت والے ہیں، وَإِلَّا خارجی خود لفظ خارج کس کو کہتے ہیں؟ خارج، جیم کے ساتھ خارج، یعنی جس نے امام کے اوپر خروج کیا ہو۔ چونکہ جنگ نہروان میں جنہوں نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے خلاف خروج کیا، توجہ فرماتے ہیں۔ لہذا آگے کوئی کے بیان میں جو ہم نے ان کا درس خارج بھی دیکھا تھا، تو بیان بہت زیادہ واضح نہیں، جس طریقے سے آگے سیستانی نے نسبتاً بیان ان کا واضح ہے۔ بہرحال ہم نے استاد سے جو معلوم کیا تو انہوں نے بھی بہرحال آگے کوئی کا تقریباً اسی انداز سے نظر بیان کی جو آگے سیستانی کی نظر ہے۔ خوب یہاں تک اب آج کے دور میں کیسے پہچانا جائے گا کہ کون خارجی ہے کون خارجی نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا اب ایک دین بن چکا ہے، یہ ایک دین کے فالوورز ہیں۔ میں نے کہا نا کہ وہ در حقیقت جو یہ گروہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے ایک الگ اپنا اسٹیٹس بنایا، اپنا دین بنایا۔ اب وہ پھیلتا گیا تو ایک گروہ بن گیا۔ اب ان کی فقہ ہے، ان کی توضیح المسائل ہے، ان کی شریعت ہے، ان کے احکام ہیں، ان کے اعتقادات ممکن ہے بعض مسلمانوں سے مختلف ہوں، تو
اب وہ اس امبریلا کے اندر آ گئے، صحیح نا، کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پر یہ اباغی کے نام سے مشہور ہے، اباغی، تو یہ در حقیقت اسی فقہ کے فالوورز ہیں، یہ اسی فقہ کے فالوورز ہیں۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر خوئی کے لحاظ سے جو بھی کافر ہے وہ فتویٰ یہ کہ نجس ہے، فتویٰ یہ کہ نجس ہے، لیکن آغا سیستانی کے لحاظ سے یہ سارے کے سارے جتنی بھی فہرست بیان ہوئی، جو پوری فہرست بیان ہوئی، یہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، سارے کے سارے ہیں۔ لہذا ایتھیسٹ بھی، ہندو بھی، اور ظاہر عبارت آغا سیستانی یہ کہ حتیٰ ناصبی بھی، یہ سب کی سب احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے۔ اب یہاں پر ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ ناصبی کے بارے میں ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ الناصبی انجس من الکلب، اور اس کا بہرحال جواب ہے کہ ممکن ہے یہاں پر انجس سے مراد اس زمانے کے استعمالات میں ممکن ہے یہ نجاست روحانی کے اعتبار سے روایت مراد ہو، نہ کہ نجاست ظاہری کے حوالے سے۔ بہرحال جو بھی آغا سیستانی کا اجتہاد ہے، جو ان کی دلیلیں ہیں، لہذا آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ الکافر نجس بجمیع اقسامہ علی الاحوط لزوماً، احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، فتویٰ نہیں دیا انہوں نے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی جو آگے زنجانی ہیں یا آگے وحید ہیں، اب ان کی یہ احتیاط واجب ہوگی یا ان کا بھی فتویٰ ہوگا۔ بہرحال ظاہراً کوئی طہارت کا قائل نہیں ہے کہ ہم جائیں ان کی تلاش کریں کہ شاید کوئی مل جائے اور اجازت مل جائے۔ تو جو فل عالم ہے، جو سیکنڈ کیٹیگری کے فقہا ہیں، اگر زنجانی ہے، اگر وحید ہے، شیخ اسحاق فیاض ہیں، اب ان میں سے کوئی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، تو جو فرمایا نے کوئی بھی اجازت نہیں دیتا کہ یہ پاک ہیں تو ہم کہیں گے چلیں رجوع کر لیں، خاص طور پر وہ مومنین کہ جو انڈیا میں رہتے ہیں، ان کے لیے بڑا سہولت والا ہو سکتا تھا مسئلہ، لیکن بہرحال چونکہ فل عالم کی کوئی رخصت اور اجازت نہیں ہے طہارت کے بارے میں، لہذا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر سیستانی کی احتیاط واجب کا۔ خوب، اس کے بعد ہے یہ سارا کا سارا مسئلہ تھا غیر از اہل کتاب کا، غیر از اہل کتاب، جس میں ایتھیسٹ آ گئے، ہندو آ گئے، بدھزم آ گئے، باقی جتنے بھی ادیان ہیں۔ توجہ کریں، اہل کتاب بھی کافر ہیں، اہل کتاب بھی کافر ہیں۔ کافر کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک کافر غیر اہل کتاب، وہ آگے سیستانی کے لحاظ سے احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، آخوئی کے لحاظ سے فتوے کی بنا پر نجس ہے۔ اور دوسری کیٹیگری آتی ہے اہل کتاب کافروں کی، وہ بھی کافر ہے لیکن اہل کتاب ہے، ان کی بائبل ہے، توریت ہے، انجیل ہے۔ چونکہ اب ہندوؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی نبی سے متصل ہے، فقیہ آ کر اس کی جستجو کرے گا تو کشف ہو جائے گا۔ وہ ایسے کشف نہیں ہو سکتا ہے، کیسے کشف ہوگا؟ مجتہد ظنیات کی بنا پر، اندازہ گیری کی بنا پر فتویٰ نہیں دیتا ہے، کیونکہ روایتوں میں یہودی اور عیسائیوں کو اور آگے سیستانی مجوسی کو بھی مانتے ہیں، ایگزیمپٹ کیا ہے۔ خاص طور پر اگر مجوسی، چلیں یہودی اور عیسائی تو قرآن میں بھی بہت زیادہ بیان ہوئے، مجوسی اب یہ اہل کتاب میں داخل ہے، لیکن بہرحال آگے سیستانی اہل کتاب میں اس کو
داخل مانتے ہیں. اگر کوئی کے بارے میں مجھے بھی فی الحال شک ہے, مجوسی کو اگر کوئی اہل کتاب میں مانتے ہیں یا نہیں مانتے, ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. علی ای حال, خوب یہ تھا اہل کتاب, غیر از اہل کتاب کافروں کا, لیکن جو کافر اہل کتاب ہیں اس میں مشہور قدیم فقہا نجاست کے قائل تھے. قدیم فقہا اہل کتاب کافروں کو نجس مانتے تھے. لیکن بہرحال درس خارج میں یہ چونکہ ہمارے پاس جو روایات آئی ہیں بڑی مشکل ہے, روایتوں کو جمع کرنا دشوار ہے سمجھنا. مثلا بعض روایتوں میں آیا کہ اجتناب کرو, بعض روایتوں میں آیا کہ پرواہ نہ کرو. لہذا اس وجہ سے ہمارے فقہا کے درمیان یہ ایک اختلافی مسئلہ بن گیا کہ جو اہل کتاب کافر ہیں وہ پاک ہے یا نجس ہے. لیکن قدیم مشہور فقہا کہتے تھے کہ باقی کافروں کی طرح یہ بھی نجس ہے. لیکن جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ روایات ہمارے پاس اس ذہن میں تھوڑی سی ٹکراتی ہوئی روایات ہیں, تو اب ان روایتوں کو کس طرح جمع کیا جائے, اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. جو اخباری فرقہ ہے اور ان کے پاس سوائے سر پکڑنے کے کہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے کوئی جواب نہیں ہے, کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے احتیاط کے. احتیاط کرے, ہر چیز سے احتیاط کرے, خاص طور پر وہ روایات کی جو ظاہری طور پر ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اب مجتہد اس کو سولو کرتا ہے, اس کے بعد سولوشن ہے. اسی کو اجتہاد کہتے ہیں, اسی کو تقلید و اجتہاد کہتے ہیں کہ ایک گروہ ان کا فالوور ہے, کیونکہ وہ خود قرآن و سنت سے اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال ہم نے تفصیل سے اس موضوع پر بھی گفتگو کی تھی. تو خلاصہ کیا ہو گیا, اہل کتاب کے بارے میں آگے سیسانی کہتے ہیں یعنی کہ اہل کتاب پاک ہیں. اہل کتاب میں جیو, کرسچن اور پارسی, مجوسی. آگے خوئی کیا فرماتے اہل کتاب کے بارے میں؟ اہل کتاب کے بارے میں آگے خوئی فرماتے ہیں کہ لہذا آخوئی کی بلکہ تعبیر دیکھیں کہ آخوئی کہتے ہیں المشہور نجاستہ, کہ مشہور فقہاء کی نجاست کے قائل ہیں. یہاں پر آپ کی خدمت میں قانون بیان کر دوں توضیح مسائل اور فقہی کتاب کو سمجھنے کے اعتبار سے, کہ جہاں پر فقیہ مشہور کہے کہ مشہور یہ ہے اور اس کے بعد اپنی رائے نہ دے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتیاط واجب. اس کا مطلب ہمیشہ احتیاط واجب. لہذا دیکھیں یہاں پر عبارت کیا ہوئی کی المشہور نجاستہ, مشہور ان کی نجاست کے قائل ہے. اگر آگے کا جملہ نہ بھی ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ آخوئی نے جو وہ احتیاط واجب لگائی ہے یہودی اور عیسائی اور اہل کتاب کی نجاست کے بارے میں. اگرچہ پھر خود بھی کہا ہے وَهُوَ الْأَحْوَطُ, کہ یہ احتیاط ہے. احتیاط یہی ہے کہ انسان اس سے ان کی گیلے بدن سے اجتناب کرے. پھر میں ریپیٹ کر دوں, ابھی ہماری گفتگو کافر, لیکن ان کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے, ان کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے, صحیح نا. صرف ڈیبیٹ اس میں ہے, گفتگو اس میں ہے کہ یہ والی کافر کی کیٹیگری پاک ہے یا نجس, پاک ہے یا نجس. خب آگے وہ سیسا نہیں کہتے کہ پاک ہے, اور کوئی کہتی کہ احتیاط واجب بھی نہ پر نجس ہے, لیکن ہے کافر. کافر کے احکام چلیں گے. کافر کے احکام کیا ہے؟ مثلا جو پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کافر کے قبرستان میں کسی مسلمان کو دفنانا جائز نہیں ہے. اس میں یہ احتیاط واجب تھی, یہ فتویٰ تھا, تو یہ کافر کی کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا. یا کافر کا ذبیحہ, اگر کوئی کافر اللہ کا نام لے کر سلاٹر کرے, ذبح کرے, تو حلال نہیں ہوگا, وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. وہ پاک ہیں, لیکن پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے. نہیں, کافر کے دائرے میں صرف اور صرف طہارت کی ایک
سہولت ملے گی. توجہ فرمایا آپ نے. اچھا مرتد جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو ہم ڈیفینیشن دیکھیں مرتد کی. یہاں پر انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. 2 ٹائپس ہیں مرتد کی 2 قسمیں ہیں. ایک مرتد فطری، ایک مرتد ملی. مرتد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی اسلام سے مسلمان سے تبدیل ہو کر کافر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد. مسلمان سے کافر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مرتد. مرتد فطری اور مرتد ملی کسے کہتے ہیں؟ مرتد فطری یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، بائی برتھ مسلمان تھا، اور اب بعد میں اپنا دین چینج کر دیا، تبدیل کر دیا. توجہ کیا آپ نے؟ مسلمان تھا، بعد میں کافر ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا، جیو ہو گیا، کرسچن ہو گیا، لا دین ہو گیا. تو یہ ہو گیا مرتد فطری. مرتد ملی کسے کہتے ہیں؟ مرتد ملی وہ مسلمان جو پہلے کافر تھا، کافر گھرانے میں پیدا ہوا، بعد میں مسلمان ہوا، پھر کافر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مرتد ملی. تو بہرحال علی ای حال دونوں کے فقہی احکامات کچھ ڈفرینٹ ہیں، لیکن ہمارے اس مسئلے میں جو نجاست اور طہارت کا مسئلہ ہے، اس میں مرتد ملی اور فطری میں کوئی فرق نہیں ہے. مرتد کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ پاک ہے یا نجس؟ اور سیستانی کہتے ہیں کہ دیکھنا پڑے گا کہ کس دین میں گیا ہے وہ. اگر اہل کتاب بن گیا، یہودی بن گیا، عیسائی بن گیا، تو خود پاک ہے. اگر خوئی کے لحاظ سے احتیاط واجب کی نہ نجس ہے. اور وہ اگر ایتھیسٹ ہو گیا یا اللہ رسول کا منکر ہو گیا، رسول کا منکر ہو گیا، قیامت کا منکر ہو گیا، وہ نجس ہو جائے گا. تو اگر سیستانی فرماتے کہ یہ دیکھنا پڑے گا مرتد کس کیٹیگری میں جا کر اپنے آپ کو ڈالتا ہے. تو مرتد کا مطلب کیا کہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا. وہ خارج ہو کر کہاں گیا؟ ناصبی بنا، خارجی بنا، ایتھیسٹ بنا، جیو بنا، کرسچن بنا، کس میں گیا؟ اور یہ دیکھنا پڑے گا. جس میں گیا اس کے حساب سے احکام چلے گا. لہٰذا اگر وہ اہل کتاب ہے تو آگے سیستانی کے لحاظ سے پاک ہے، آخری کے لحاظ سے احتیاط واجب بنا پر نجس ہے. اگر ایتھیسٹ ہو گیا، اللہ رسول کا منکر ہو گیا، تو آگے سیستانی کے لحاظ سے احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہو جائے گا، اور آخری کے لحاظ سے فتوے کی بنا پر نجس ہو جائے گا. خوب، اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر آگے خوئی کی منہاج میں مسئلہ نمبر 409، اور آگے سیستانی کا نمبر 10 عین نجاست. آگے سیستانی 10ویں نمبر پہ عین نجاست کو بیان کرتے ہیں، اور آگے خوئی اس کو جو ہے وہ مسئلہ نمبر 409 میں ڈسکس کرتے ہیں. 409 میں مسئلہ نمبر 409 خوب وہ کس کا مسئلہ ہے؟ وہ ہے وہ اونٹ کیمل، وہ اونٹ یا وہ جانور جو حیوان جلال کہلاتے ہیں. جلاد نہیں، ایک تو جلاد انسان ہے یہ،
وہ ظالم و جابر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جلاد انسان، جلال آخر میں بھی لام ہے۔ جلال کسے کہتے ہیں؟ جلال وہ حیوان کہ جو انسانی نجاست کو کھانے والے ہیں، انسانی نجاست کے، انسانی نجاست ہے انسانی سٹول، انسانی فضلہ، وہ جانور جو انسانی فضلہ کھانے کا عادی ہے، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے غیر از اونٹ ہو، فرق نہیں پڑتا۔ گفتگو ہے کہ آیا اس کا پسینہ حلال ہے یا پسینہ پاک ہے یا پسینہ پاک نہیں ہے، یہ گفتگو ہے۔ اس کا پسینہ صرف پسینے کی بات ہے، خود پاک جانور ہے، یعنی اگر وہ اونٹ کو ہمارا گیلا ہاتھ ٹچ ہو جائے اور اس کا پسینہ نہ ہو تو ہمارا ہاتھ پاک رہے گا۔ اس کا جو پسینہ ہے وہ اس کا پسینہ پاک ہے یا نجس؟ خب آگے سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے۔ ہر وہ حیوان جو انسان کی غلاظت کا کھانے کا عادی ہو، اس کا پسینہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے۔ لیکن اگر کوئی فرماتے کہ نہیں پاک ہے، صرف ایک جگہ پرابلم آئے گی۔ وہ کہاں پرابلم آئے گی؟ کہ اگر اس کا پسینہ میرے لباس پہ لگا ہو، یہ میرا لباس، یہ میرا لباس، پسینہ یہاں پر لگا، اگر خشک ہو گیا اور اس کے ذرات ختم ہو گئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پسینہ یہاں پہ لگا، میرا لباس پاک ہے، میرا لباس پاک ہے، لیکن میرے لباس پہ لگا ہے اور میں اسی حالت میں نماز پڑھنے چلا جاؤں تو اگر کوئی فرماتے کہ جائز نہیں، اس حالت میں نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن پاک ہے۔ تو جو فرمائے ہے پاک، اونٹ یا ہر اس جانور کا پسینہ جو انسان کی نجاست کھانے کا عادی ہو، عادت ہو اس کی، اس کو کہتے ہیں جلال یا جلالہ۔ تو ایسے اونٹ یا ایسے حیوان کا پسینہ اگر سیستانی کہتے کہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، لہذا اگر خشک بھی ہو گیا تو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر نماز نہیں پڑھ سکتے اس میں، لیکن آپ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں پاک ہے لیکن اس میں نماز جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے وہ 409 آگے سیستانی کی منہاج الصالحین، اور آگے خوئی کا مسئلہ نمبر 408، وہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام سے کسی کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے، اس کے پسینے میں گفتگو ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہ مسئلہ اتنا زیادہ پیش آنے والا ہے یا نہیں ہے، ممکن ہے نئی جوان نسلوں کے لیے یہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس مرض میں گرفتار ہو تو بہرحال، لیکن چونکہ بہرحال پاک ہے، صرف نجاست کا مسئلہ، صرف نماز کا مسئلہ آتا ہے، لہذا ہم اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 409 آگے سیستانی کی منہاج میں، 408 آگے خوئی کی منہاج میں۔ یہاں تک آیان نجاست کی گفتگو کمپلیٹ ہوئی۔ دوسرا چیپٹر ہے کہ نجاست کس طرح ٹرانسفر ہوتی ہے، نجاست کس طرح ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ اگلی جو ہماری انشاءاللہ کلاس ہوگی وہاں اس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ 410 اگلی دفعہ ہم 410 410 مسئلہ نمبر پڑھیں گے کہ نجاست کس طرح ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ ہاتھ میرا نجس ہے، یہ کافر کا ہاتھ ہے، یہ کتا ہے، مثلا خدا نہ خاصا مثال دے رہا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ٹچ ہوا، کیا نجس ہو گیا یا نہیں؟ کچھ شرط و شرائط ہے تو وہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ علیکم السلام۔
جائز ہے کہ یہ نجاست جو ہے، اور اگر نجاست ہے یہ تو آپ نے پسینے اس کا خشک و تر کا ہے، لیکن ان کے ہاں کا کھانا پینا یا آپ جائے یا وہ کوئی بھیجے کچھ چیز جی بنائی ہوئی جی ان کے ہاتھ کی اور دیکھیں جی، اس میں یہ مسئلہ جو ہے وہ جو آپ کا سوال ہے وہ انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کرنے والا تھا انشاءاللہ جب مسئلہ نمبر 417 میں اس مسئلے کو وضاحت سے بیان کریں گے، لیکن ان شارٹ اتنا بیان کر دیں کہ ان کے گھر کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ باقی اگر کوئی کھانا وغیرہ آتا ہے اور پتہ نہیں کہ ان کا کوئی گیلا ہاتھ ٹچ ہوا یا نہیں ہوا تو شک کی حالت میں، مثال کہ انہوں نے پکوڑے بھیجے، اب نہیں معلوم گیلے ہاتھ سے آیا، ان کے نجس برتن ہے، پاک برتن ہے، گیلے ہاتھ سے کچھ ٹچ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو وہ بالکل لیا جا سکتا ہے، اور زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جو تھوڑے سے وسواسی اور شکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پوری تہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو وہ اندر تک جو وہ جا کر ان کے ذہن تصور میں پورا جو کو تصور کرتے ہیں، تو شک کی حالت میں جو کہ اگر نہیں معلوم کہ آیا ان کا گیلا ہاتھ ٹچ ہوا یا نہیں ہوا، جیسا کہ آج کل جو وہ رائج ہے کہ گلوز وغیرہ پہن کر جو وہ سارا جو وہ استعمال ہوتا ہے، تو شک کی صورت میں جو وہ، لیکن جو ذبح سے تعلق ہے وہ نہیں، گوشت چربی چمڑا نہیں، پکوڑے یا چاکلیٹ یا ایسی اس قسم کی چیزیں کی جس میں نہیں معلوم کہ ان کا گیلا ہاتھ ٹچ ہوا یا نہیں ہوا، تو شک میں جو وہ بالکل کھانا جائز ہے، اور مزید ڈیٹیل انشاءاللہ 417 میں اس کو وضاحت سے بیان کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ خداوند بحق محمد وآل محمد علوم محمد وآل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضر مجلس مومنات منتظمین تمام ان کے مرحومین کل مرحوم مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصوم میں جگہ عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔